الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا یقیناً انزلناہ ہم نے نازل کیا ہو اسے فی لیلۃ القدر ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا
وما ادراک، اور تو نے کیا سمجھا، ما لیلۃ القدر، ما کیا، لیلۃ القدر تو نے کیا سمجھا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی یہ جو قدر والی رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، خیرن بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے یہ لیلۃ القدر ہے بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں ملائکہ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین مطلب جبریل امین، فیہا اسی رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ حکم، ربہم ان کے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام سے، من سے کلی ہر امر ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین۔ ہی حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے، جو رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تو اس میں یہ اترتے گئے ہی حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، من کل امرن سلام، سراسر یہ رات ہے سلامتی والی ہے، ہی حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ فجر کی طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معززین و معززات، معززین و معززات، سامعین و سامعات، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کے خاص فضل و کرم سے اور محترم المقام سردار احمد یار ڈوگر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے توسل سے آپ کے اس علاقہ محلہ زید پورہ جامع مسجد محمدی اہل حدیث، جس کے خطیب واعظ خوش الحان مولانا عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، مالک پروردگار کے رحمت سے آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آپ سے ہم کلام ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ
رب العالمین محترم سردار احمد یار ڈوگر صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، آج اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آج کی شب یعنی نماز مغرب کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھ جائیں گے، اعتکاف پر بیٹھنے والے مرد اور عورتیں اور دوسرے سامعین و صائمین و صائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، وہ اس آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور دعا فرماؤ کہ رب رسول راضی ہو جائے اور میری اور آپ کی آخرت بہتر فرما دیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ آج میں نے اللہ کی توفیق سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر توجہ اور انہماک کے ساتھ سمجھ لی بات تو انشاءاللہ الرحمن موقع اور محل کے مناسبت سے گفتگو بہت معیاری ہے۔ اگر گفتگو سمجھ لی تو انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر نہ تو کوئی شاذ روایت ہوگی، نہ کوئی موضوع روایت ہوگی، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، کر دیا ہے۔ اور اب سنیے حدیث، یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے چاہیے۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، یہ کیسے سچ ثابت ہوگا؟ جب ہم پیغمبر کی حدیث پڑھیں گے، پیغمبر کا فرمان پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے متن پڑھتے ہیں۔ راوی کون ہے؟ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد توطأت فی السبع الاواخر، فمن کان منکم متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ حوالہ پہلے دے دیا، راوی کا نام بتا دیا، متن بھی پڑھ دیا۔ اب سنیے اس حدیث کا ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجالن، کچھ آدمی، بے شک کچھ آدمی، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب النبی، نبی کے ساتھی، مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ارو لیلۃ القدر، دکھائی گئی لیلۃ القدر، فی المنام، خواب کے اندر، فی سبع الاواخر، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ آگے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر جو ہے یہ منام میں دکھائی گئی، خواب میں دکھائی گئی۔
رمضان کے آخری 7 دنوں میں، رمضان کے آخری 7 دنوں میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ، کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھنی ہے، اس کا میں نے ترجمہ کرنا ہے۔ خطبہ جمعہ کا وقت قلیل ہوتا ہے، موضوع کافی طویل ہوتا ہے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ کہو، الحمدللہ کہو، استغفر اللہ، بس آپ غور سے سنتے جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارا رؤیاکم، ارا میں دیکھتا ہوں، ارا صرف ناف جاننے والے جو ہے نا وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے جائیں ان لفظوں کا ترجمہ۔ ارا میں دکھایا گیا ہوں، رؤیاکم تمہارے خواب میں دکھایا گیا ہوں، تمہارے خواب بولو میں دکھایا گیا ہوں۔ کیسے؟ قد تحقیق تواتعت، تواتعت جس پر متفق ہیں، تواتعت جو راجبات ہیں، فی السبع الاواخر آخری ہفتے کے 7 دنوں میں۔ یہ لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں۔ آگے فرمایا فمن کان منکم متحریھا، جو کوئی تم میں سے متحریھا اسے تلاش کرنا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر 21ویں کو ہے، 23ویں کو ہے، 25ویں کو ہے، 27ویں کو ہے یا 29ویں کو ہے، فمن کان منکم، پس تم میں سے جو کوئی، منکم تم میں سے، متحریھا ہاں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، فَلْيَتَحَرَّھَا تو وہ اسے تلاش کریں، فی السبع الاواخر آخری 7 تاک راتوں میں، تاک راتوں میں۔ حدیث مکمل ہو گئی اس موضوع پر، قرآن کی آیت پڑھی لیلۃ القدر کے موضوع پر اور پیغمبر کی حدیث پڑھی، ثابت کیا ہوا کہ لیلۃ القدر جفت راتوں میں نہیں آتی، تاک راتوں میں آتی ہے۔ کن راتوں میں آتی ہے؟ تاک راتوں میں۔ اسی طرح اب دوسری حدیث، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کتاب الصوم میں موجود ہے اور صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر موجود ہے۔ یہ ذرا بچوں کو چپ کروا دیں۔ وَأَنْ عائشہ، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحرو تلاش کیا جائے، تحرو تلاش کیا جائے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر کو فی الوتر تاک راتوں میں، آخری دھاکے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، من العشر الاواخر، من العشر الاواخر آخری عشرے میں اس تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ 2 احادیث ہو گئی اور ایک قرآن کی آیت ہو گئی۔ آگے آؤ، رمضان کے ویسے نا رمضان کے درمیانی عشرے کے اندر بھی اعتکاف کرنا پیغمبر سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے۔ اب تک ایک آیت یعنی ایک سورت اور 2 احادیث میں نے پیش کر دی ہیں لیلۃ القدر پہ، اور دعا کرو اللہ لیلۃ القدر کو مجھے اور آپ کو جاگ گر معذرہ کا مصداق بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب اعتکاف پر بیٹھنے ہیں
اور اعتکاف کے متعلق احکامات کیا ہیں؟ پہلے یہ بات سنو کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں گی۔ اگر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام ہے تو مسجد میں اعتکاف پر بیٹھیں گی۔ عورتوں اور مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہے، لہٰذا عورتیں اگر گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی تو ان کا اعتکاف نہیں ہوگا، خلاف سنت ہے یہ عمل۔ جہاں اور جس مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں، بہتر یہی ہے، علماء سلف کا بھی اور خلف کا بھی یہی منہج ہے کہ وہ اعتکاف پر نہ بیٹھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تو اعتکاف رمضان کے اپنا درمیانی عشرے میں بھی پیغمبر نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درمیانی عشرہ کون سا؟ جو آج اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آئیے روایت پڑھتے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في الاشهر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من سبيعتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في الاشهر الاواخر فقد اريت هذه الليله ثم انسیتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من سبيعتها فالتمسوها في الاشهر الاواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والتین من صبح 21 متفق علیہ۔ یہ روایت جو متن کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے نا جی، اس کا حوالہ یہ صحیح البخاری کتاب الاعتکاف کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ روایت ہے موجود ہے۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ راوی کون ہے؟ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف فی الاشہر الاوسط من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اب معتکف میں کب داخل ہوگا؟ سوال ہے نا، پوچھتے ہیں نا لوگ علماء سے، فاسألوا اہل ذکر سے سوال کرتے ہیں معتکف میں کب داخل ہو؟ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جواب انہی روایات کے اندر آئے گا۔ تو کان یعتکف فی الاشہر الاوسط من رمضان، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر کانا داخل ہو جائے تو معنی ماضی کا دیتا ہے اور استمراری کا معنی دیتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَاعْتَكَفَ آپ نے اعتکاف کیا آمن 1 سال، حتیٰ یہاں تک کہ اذا كانت لیلۃ 21، حتیٰ کہ وہ رات لیلۃ القدر کی تھی 21، وہ 21ویں رات تھی۔ وہ کون سی رات تھی؟ 21ویں رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور پھر اس سال رمضان پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا 1 سال، اس سال لیلۃ القدر کی 21ویں رات تھی۔ اب آگے سنیے۔ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ سَبِيعَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، یہ وہی رات ہے جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے اعتکاف سے نکلے۔ واقعی اللیلہ، یہ وہی رات تھی اللہ تی جس میں یخرج نکلے من صبیحتی ہا، اس کی صبح کو، من فی العشر الاواخر، من عشر الاواخر، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے نا، پھر آپ نے حکماً ارشاد فرمایا، قال من اعتکف معی فلیعتکف فی العشر الاواخر، کہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا وہ واپس لوٹ آئے اور دوبارہ اعتکاف کریں۔ اور فرمایا کہ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہو وہ میرے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، وہ میرے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ اور آگے حدیث کے لفظ یہ ہیں، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فَقَدْ أُرِيتُ، مجھے یہ رات دکھلائی گئی، فَقَدْ أُرِيتُ، مجھے یہ رات دکھلائی گئی، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، پھر بھلا دیا گیا، ثم پھر أُنْسِيتُهَا، پھر بھلا دیا گیا اس لیلۃ القدر گو کہ وہ کون سی رات ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي، اور پیغمبر بیان کرتے ہیں، وَقَدْ رَأَيْتُنِي، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اسجد، سجدہ کر رہا ہوں، فی ماء، پانی کے اندر، وَطِینٍ، اور گارے کے اندر، اللہ اکبر، من صبیحتہا، اس کی صبح کو، اس کی صبح کو۔ آگے فرمائے فَالْتَمِسُوهَا، آپ اسے تلاش کریں، فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے میں، وَالْتَمِسُوهَا، اور اس رات کو تلاش کرو، من کل وتر، ہر طاق رات میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ قال، پھر بیان کیا راوی نے، کون؟ ابو سعید خدری نے بیان کیا، فَمَطَرَتِ السَّمَاء، پھر آسمان سے بارش نازل ہوئی، پھر آسمان سے بارش برسی، فَمَطَرَتِ السَّمَاء، آسمان سے بارش برسی، تِلْقَ اللَّيْلَةِ، یہ وہ رات تھی، وَكَانَ الْمَسْجِدُ، اور تھی جو مسجد، عَلَىٰ عَرِيشٍ، وہ جو چھت جو تھی نا وہ چھپر جیسا تھا۔ کیا تھا؟ آج تو اللہ کا لاکھ شکر ہے نا، پختہ چھتیں ہیں، اس وقت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اپنا اس کی چھت کچی ہوتی تھی، دیواریں کچی ہوتی تھیں، تو چھپر جو ہے، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، جب آسمان سے بارش ہوئی اسی رات کے اندر، فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، اور مسجد کا چھپر جو ہے نا وہ بہہ پڑا، مسجد کے چھپر سے پانی بہنے لگا۔ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، فَأَبْصَرَتْ، میں نے دیکھا، عَيْنَايَ، یا اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں خود بچشم دید گواہ ہوں، میں بے خود چشم دید گواہ ہوں۔ اور آگے لفظ کیا ہے، وَعَلَى جَبْهَتِهِ، اس رات کو جب پیغمبر نے سجدہ کیا، اس رات کو جب پیغمبر نے عبادت کی، اس 21ویں رات کو جب پیغمبر نے عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، تسبیحات کے اندر، تحلیلات کے اندر جب یہ رات گزاری، پیغمبر سجدہ کر رہے ہیں، پیغمبر کو خواب میں دکھایا گیا، عَلَى جَبْهَتِهِ، ان کی اپنی پیشانی پر، اثر الماء، پیغمبر کو دکھایا گیا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، اثر الماء، جب آپ نے سجدہ کیا وہ پانی کی جگہ تھی، جب آپ نے سجدہ کیا وہ
आसर अल माओ, पानी के निशान बाकी थे, पानी के निशान बाकी थे। और कहाँ अला जब आती है, पैगंबर के पेशानी पर, रसूलुल्लाह के पेशानी पर। और अगले लफ्ज़ सुनिए, वह तीन और गारा था, यानी मिट्टी का निशान था। और पैगंबर फरमाते हैं मैंने सुबह, वो सुबह थी, इहदा व इशरीन, वो रमज़ान की 21वीं रात थी, वो रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस अंदाज से मैं इंशाल्लाह आपको आज खुतबा अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है ना जी। तो इस रिवायत के अंदर जो मैंने तर्जमा किया, अभी तो बामुहावरा तर्जमा नहीं किया, अगर इसी तरह बामुहावरा तर्जमा करूं तो जुमे का वक्त इसी एक हदीस पर ही गुजर जाएगा और कई हदीस के साथ। तो इस हदीस से साबित क्या होता है, माखज़ क्या है, मुस्तदिल क्या है, हासिल होने वाली बातें क्या हैं। इस रिवायत में लैलतुल कदर की निशानी बयान की गई है कि उसमें ठंडी हवाएं चलेंगी, आसमान से बारिश बरसेगी। और पैगंबर फरमाते हैं कि मुझे दिखाया गया सजदा करते हुए और मेरी जबहा पेशानी पर पानी और मिट्टी के निशान बाकी थे। पानी और मिट्टी के, बोलो, पानी और मिट्टी के निशान बाकी थे। एक तो इस हदीस से ये मसला साबित हुआ मोहतरम अहमद यार डोगर साहब और तमाम किताब सुन्नत के दीवानों और परवानों। दूसरा मसला कौन सा साबित होता है कि पैगंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल कदर दिखा दी थी, बतला दी थी। एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए आ रहे थे, रास्ते में क्या देखा कि दो बंदे आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर, उनके राज़ीनामा करवाने के अंदर मसरूफ़ हो गए। तो उस झगड़े की बेबरकती की वजह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे वो रात भुला दी गई। ये दूसरा मसला ये साबित होता है। तो साबित क्या हुआ कि जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ रब की रहमतें नहीं उतरती। जिस घर में, बाजार में, मोहल्ले में, गली में, चौकों में, चौराहों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपनों में, गैरों में, परायों में जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ कत्लो गारत होती है, जहाँ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वहाँ रब की रहमतें और बरकतें नहीं उतरती। चलो बात आ गई अल्लाह के रसूल के एक फरमान और इस मौजू पर सुना देता हूँ जो सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। पैगंबर कायनात फरमाते हैं, जब पैगंबर का नाम आए ना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना चाहिए। किताब सुन्नत के अंदर मुझे तो कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली कि ख़तीब जुमा हो, दर्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, पैगंबर का नाम ले और आप वहाँ पर दरूद ना पढ़ें, मुझे कोई रिवायत है नहीं मिली। और ये तो हमारे मुर्शिद हैं, आप ग्रामर जानते होंगे गालिबन। मुर्शिद किसे कहते हैं? अरशादा युरशिदु इरशादन फहुआ मुर्शिदुन बाबे मुतअद्दी, मतलब सीधी राह पे चलाने वाले जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व मन तारा कल मेरा व हुआ मुहिक्कुन बुनिया लहू फी वसतिहा, जो बंदा हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है। पैगंबर कायनात का फरमान जिसका मैंने, आपने और कुल कायनात के लोगों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पैगंबर ने फरमाया व मन तारा कल मेरा, जो छोड़ देता है मेरा को, जो छोड़ देता है झगड़े को, व मन तारा कल मेरा व हुआ मुहिक्कुन, वो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ देता है। पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह उसका घर जन्नत के वसत में बना देता है, जन्नत के वसत में बना देता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो इंशाअल्लाह झगड़ा छोड़ना है ना, झगड़ा ख़त्म करोगे ना, अल्लाह की कसम ये रमज़ान के तीसरे जुमे का ये पैगाम दिलो दिमाग की तख्ती पे उतार लो, आप झगड़ा ख़त्म करने वाले बन जाएं।
رب تمہارے گھروں میں رحمتیں نازل نہ فرمائے، برکتیں نازل نہ فرمائے، تو پھر کہنا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب جو ہمارے ساتھ جان بوجھ کر جھگڑا کریں، اس کے ساتھ جب انسان مجبور ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی رب کے قرآن نے بتایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ ایک بندہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے، ایک بندہ گالن گلوچ دے رہا ہے، اور دوسرا پھول بچھا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے اچھے کلمات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کوئی مجھے یا سردار احمد یار صاحب کو برا بھلا کہتا ہے، ویسے اللہ نہ کرے، کیونکہ زندگی کے معاملات میں یہ ادوار، یہ گھڑیاں، یہ ایام، یہ سیکنڈ اور منٹ آتے رہتے ہیں۔ یا قاری صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے؟ کوئی بندہ مجھے گالی دے، میں کہوں بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، یہ ہے دفاع، یہ ہے۔ کوئی میرے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے نا، میں کہوں کہ بھائی میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا، وہ راستہ کسی اور سے جھگڑا کر، میں جھگڑے کے قابل، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ جب آپ ایسے دفاع کرو گے تو وہ گالیاں دے، تم محبت کی زبان استعمال کرو۔ جو تمہارا جانی دشمن ہے نا، رب کے قرآن کا اعلان ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، توجہ، بینک وبینہ، تیرے درمیان اور اس کے درمیان جو عداوت ہے، جو دشمنیاں ہیں، جو دشمنی ہے، کانہ ولی حمیم، رب فرماتے ہیں میں اس دوستی کو، اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جھگڑا چھوڑو گے نا انشاءاللہ، اعتکاف پر بیٹھو گے نا انشاءاللہ، لیلۃ القدر کی تلاش میں راتیں جاگ کر گزارو گے نا انشاءاللہ۔ آگے آئیے، اللہ اکبر۔ اب بعض الناس کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اگلا دن جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ اب اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف وہ 20ویں کی رات مسجد میں گزارے اور صبح کی نماز پڑھ کے وہ اپنے خیمے میں داخل ہو جائیں، ایک موقف یہ ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے چاہے رات وہ اپنے گھر میں ہی گزارے، رات اپنے گھر میں گزارے، 21ویں کی صبح کو وہ نماز پڑھے اور اپنے خیمے میں داخل ہو جائے۔ یہ دونوں موقف صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن بہتر اور راجح بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 20ویں کی رات مسجد میں گزارے، صبح نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جائے، یہ راجح موقف ہے۔ آئیے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ وَعَنْ عائشہ، اما عائشہ کا نام لیا رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بتانا پسند فرماؤ گے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ میری اور آپ کی امی عائشہ جس کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ ہاں جی، دعا فرماؤ، عاتقہ، عالیہ، عالمہ، فاضلہ، مجاہدہ امی جی کی آخری آرام گاہ پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف، اعتکاف کرتے تھے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول اعتکاف کرتے تھے۔ مہینہ کون سا ہوتا تھا؟ من رمضان، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ پیغمبر کائنات رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف پر بیٹھتے تھے۔ جب پیغمبر کائنات آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھیں
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हम ने आपका कलमा पढ़ा, हम आपके उम्मती हैं, हमारे लिए भी रसूलुल्लाह का उसवा ये है कि हम भी रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ पर बैठें तो ये सुन्नत वाला एतकाफ़ होगा। और आगे सुनिए, हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तआला, यहाँ तक कि अल्लाह ने फौत कर दिया। दूसरा माना, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया। हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु के लफ्ज़ बता रहे हैं कि पैगम्बर कायनात अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तलक वो एतकाफ़ पर बैठते रहे रमज़ान के आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में। और आगे फरमाया, सुम्मा अअतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही, पैगम्बर चले गए, पैगम्बर वफ़ात पा गए, पैगम्बर रहलत कर गए। अब पैगम्बर के लिए वफ़ात का लफ्ज़ भी जब इस्तेमाल करो ना, बाज़ुन्नास के नज़दीक फतवा आ जाता है, जी ये लफ्ज़ पैगम्बर कायनात के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है नहीं। जब मेरे सामने या आपके सामने कोई बंदा ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि पैगम्बर के लिए, नबी के लिए, रसूल के लिए लफ्ज़ वफ़ात इस्तेमाल करना साबित नहीं, आपने क्यों इस्तेमाल किया है? आप उसको बैठाओ अदब के पहलू और तकाज़े के तहत, फिर आप कहो कि भाई आपने मेरे ऊपर तो फतवा लगा दिया, अब मैं कुरान के आयत पढ़ता हूँ, अब आपके अंदर इतनी इल्मी कुव्वत है या जुर्रत है तो फिर फतवा लगा जनाबे रब्बुल आलमीन पे। अल्लाह ने पैगम्बर के लिए, रसूल के लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कहाँ तवज्जो, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नका, पारा है 23 वमालिया के आखिरी जो आयत है, इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून का खिताब के लिए आता है। यहाँ रब के कुरान ने पैगम्बर के लिए, आमिना के लाल के लिए, पैकर हुस्न जमाल के लिए मय्यतून के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब लगाओ कुरान पे फतवा, लगाओ रब्बुल आलमीन पे फतवा। जिन लोगों के नज़दीक पैगम्बर के लिए मय्यतुन वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नाजायज़ है तो फिर लगाओ रब्बुल आलमीन पर फतवा। क्या फतवा लगता है? मेरी और आपकी जुर्रत है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पे फतवा लगाएं? बोलो मोहब्बत के साथ। ये एक दलील, यार आप अल्लाह के फजल से राब्ते में रहने वाले बने, दलाइल के अंबार लगा देंगे इंशाअल्लाह। ये और दूसरी दलील भी रब के कुरान से पेश कर देता हूँ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम्मात। ज़रा इस आयत का तर्जुमा उन लोगों से करवाऊंगा जिनके नज़दीक पैगम्बर के लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नाजायज़ है। तो कुरान से मैंने 2 आयात पेश कर दें तो साबित क्या हुआ? पैगम्बर के लिए मौत का लफ्ज़, पैगम्बर के लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है। क्या है? जायज़ है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पैगम्बर ने ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक आपने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया। जब पैगम्बर फौत हो गए, जब नबी पाक इस दुनिया से चले गए, उसके बाद सुम्मा तकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही, फिर आपके बाद आपकी अज़वाज ने भी एतकाफ़ किया है। आपकी अज़वाज ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, पैगम्बर की बीवियों ने, मोमिनों की माँओं ने भी एतकाफ़ किया है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी सुन्नत के मुताबिक एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। अगली बात, ये 2 बातें बयान हुई इस हदीस में। वफ़ी लफ़्ज़िन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ु फ़ी कुल्लि रमज़ान फ़इज़ा सल्लल ग़दात जाअ मकानहु अल्लज़ी एतकफ़ फ़ीह। अब ये जो अल्फाज पढ़े हैं ना, अब इसका तर्जुमा समात फरमाएँ कि यअतकिफ़ु, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ करते फ़ी कुल्लि रमज़ान, हर रमज़ान में,
فی کلی رمضان، ہر رمضان میں اللہ کے رسول اعتکاف کرتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَإِذَا پس جب صَلَّى الْغَدَاةَ، جب پیغمبر صبح کی نماز پڑھ لیتے، جب پیغمبر صبح کی نماز پڑھ لیتے، جاء مکانہ، آتے اپنے جگہ پر، آتے اپنے خیمے کے اندر، آتے اپنے معتکف کے اندر، الذی اعتکف فیہ، جس میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا، جس میں آپ نے اعتکاف۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم مسلمانوں کو بھی اعتکاف سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، معتکف کے لیے شرعی پابندیاں سے ہٹ کر خود چند لوگوں نے اپنی طرف سے بھی گھڑ دی ہیں۔ وقت کم ہے، میں احادیث پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وهو معتکف فی المسجد وہی فی حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا معرض۔ یہ معتکف جو ہے نا، اپنا اعتکاف کی حالت میں بھی جو امور سارے انجام دے سکتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، میں نے ایک جگہ پر نا ایک مضمون بیان کیا، تو لوگ جو ہے نا مجھے مخاطب کرنے لگے کہ حاجی صاحب یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ میں کہ اچھا نمازی صاحب ایسے ہی ہے؟ اس نے مجھے حاجی کہا، میں نے کیا کہا؟ تو میرا یہ لفظ کہنے پر اس کو بڑا دکھ ہوا، اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مرتبہ حج کرنے سے حاجی بن جاتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ میں نے کہا تو نے ایک مرتبہ حج کیا تو آپ نے ساتھ حاجی کا لفظ لگوا لیتا ہے اور لگوانا پسند کرتا ہے، تو نماز تو 5 وقت ہر مسلمان پر فرض ہے، میں نے آپ کو نمازی صاحب کہہ دیا تو اس میں کون سا فتویٰ آ گیا؟ پھر کہنے لگا نہیں رمضان بھائی رمضان بھائی، تو سمجھ آئی؟ اب یہ بھی ایک اصلاح کی بات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کی حالت میں گنگی کیا کرتے تھی۔ گنگی ترجل، عربی میں کہتے ہیں گنگی کو، ترجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیچھے لفظ کہیں انہا کانت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کی حالت میں کیا کیا کرتے تھی؟ کنگی، واہیہ حائزن، حائزہ کی حالت میں تھی۔ اماں جی حائزہ کی حالت میں تھی تو میں پیغمبر کو کنگی، اگر پیغمبر کی بیوی ہاں جی پیغمبر اعتکاف پر بیٹھے تو اماں جی کنگی کر سکتی ہیں۔ آج کوئی بھائی اعتکاف پر بیٹھے، اس کی بیوی آئے کنگی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، استدلال انہی لفظوں سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، پیغمبر نے جہاں اعتکاف کیا وہ مسجد تھی، گرجا گھر نہیں تھا یا عام جگہ نہیں تھے۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اس حال میں آپ معتکف تھے۔ اللہ اکبر، فی المسجد، مسجد کے اندر، وَفِي حُجْرَتِهَا، وہ اپنے حجرے میں ہوتے، وہ اپنے جمعے کے اندر نا یہ فون سننا بھی شریعت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، جمعہ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وہ اپنے حجرے میں ہوتے، کون بھلا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، يُنَاوِلُ
पकड़ती हाँ पैगंबर के सर को, हाँ इसे रासहू आपका सर, आप अपना सर उन्हें पकड़ाते, मतलब अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को। और वफी रिवायतन, एक रिवायत के अंदर है वकाना ला यदखुलुल बैता, और नहीं दाखिल होते थे अपने घर में इल्ला लिहाजतिन, मगर किसी ज़रूरी हाजत के लिए। इंसान को मगर इंसानी ज़रूरत के पेश नज़र अगर कोई लाजमी काम है, मिसाल के तौर पर किसी का कोई फौत हो गया है और उसके घर में कोई सरबराह नहीं है, अगर वो मोतकाफ़ में दाखिल हो चुका है, इत्काफ़ कर रखा है, अगर उसको जनाजे की खबर आ गई है तो वो जनाजे पर भी जा सकता है। इसको कहते हैं इल्ला लिहाजतिल इंसान, मगर इंसानी ज़रूरत के तहत। और वफ़ी रिवायतन, एक रिवायत के अंदर है अन्न आयशा ता, बेशक अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कालत कहती हैं इन्नी कुन्तु ला अदखुलुल बैता इल्ला लिहाजतिन वल मरीज़ु फीमा फमा असअलु अन्हु इल्ला व अना मारतुन। अम्मा जी कहती हैं कि मैं घर में दाखिल नहीं होती थी, इन्नी कुन्तु ला अदखुलुल बैता, अम्मा जी फरमाती हैं कि मैं घर में दाखिल नहीं होती थी इल्ला लिहाजतिन, मगर किसी ज़रूरत के खातिर, किसी ज़रूरत के पेश नज़र, वल मरीज़ा, अगर किसी की अयादत करनी होती तो अलग बात है, फीमा असअलु अन्हु इल्ला व अना मारतुन व अना मारतुन, तो मैं गुज़रते हुए इससे हाल दरियाफ्त कर लेती थी। अब ये लफ्ज़ समझ आ गए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये हैं वो उमूर जो इत्काफ़ की हालत में भी किए जा सकते हैं। हालत कुफ्र में इत्काफ़ पर, हालत कुफ्र में इत्काफ़ बैठने की नज़र भी अगर किसी ने मानी है तो उसे भी पूरा करना ज़रूरी है, उसे भी पूरा करना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। तो ये जो आखिरी अल्फाज जो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो अमल पेश किया गया है ना, कि अगर और कोई नहीं तो आप घर से सहरी भी ला सकते हैं, सहरी का खाना भी ला सकते हैं, अफ्तारी का खाना भी। और हमारे यहाँ पता क्या है, ये जब हम खैमों में दाखिल हो जाते हैं ना तो हम औरतों की तरह यूं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सिवाय ये एक आंख के, ऐसे है कि नहीं? हालांकि ये इस तरह छुप कर बैठना यानी घुंड निकालना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर ये अल्फाज हकीकत पर होते तो अहदीस में इनका ज़िक्र ज़रूर होता। अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, मतन पेश कर रहा हूँ। काला कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ने कुन्तु नज़रतु फिल जाहिलियति अन आतकिफ़ लैलतन व फी रिवायतिन यौमन फिल मस्जिदिल हराम काला फ़औफ़ि बिनज़रिका वलम यज़कुर बअज़ुर रुवात यौमन वला लैलतन। अब ये जो रिवायत पढ़ी है ना, दावा पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। हवाला सही अल बुखारी किताबुल ईमान व नुज़्र में ये हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब ये खुतबा इख्तिताम पजीर की तरफ आ रहा है। एक ये रिवायत और एक और रिवायत पेश करके फिर जमात खड़ी करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, बात समझ आ रही है ना? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। जितने गौर, जितने प्यार और जितनी मोहब्बत के साथ ये खुतबा आप समझ कर सुन रहे हो, अल्लाह से दुआ है इसी तरह जैसे यहाँ बैठे हैं कल क़यामत वाले दिन जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी अल्लाह ताला इसी तरह जमा फरमा दें। अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, गाल कहते हैं गुल्तु, मैंने कहा। गुल्तु का क्या माने? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल। अच्छा एक बात और समझाना चाहता हूँ,
یہ جو جملے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، انن فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا، یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ نہ کہا کرو، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے نہیں۔ اور آج کے اس دور میں بھی یا رسول اللہ، یا کا لفظ، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے کس کے پاس بھلا؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول اس وقت موجود تھے نا، تو موجود تھے اللہ کے رسول۔ عمر بن خطاب آئے، انہوں نے آتے ہی کہا قل تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ مطلب کیا؟ اللہ کے رسول حاضر تھے، عمر بن خطاب نے آ کر یا کا لفظ پکارا، یا کے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا، تو مطلب کیا ہوا؟ سمجھ میں کیا بات آئی؟ یا کا لفظ ادھر استعمال کیا جاتا ہے جہاں بندہ حاضر ہوتا ہے، جہاں بندہ، تو آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج اللہ کے رسول حاضر ہیں؟ نہیں، تو ثابت کیا ہوا؟ یا کا لفظ جو نزدیک حاضر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ گئی ہوں گے۔ اچھا، انی نظر تو، جب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے نا اللہ کے رسول کے بعد، انہوں نے آ کر کہا انی کنت نظرت، میں نے نظر مانی ہے، فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے نظر مانی ہے۔ کیا نظر مانی ہے؟ ان اعتکفا، کہ میں اعتکاف کروں، لیلتن، ایک رات کا، لیلتن، ایک رات کا۔ زمانے جاہلیت کے اندر عمر بن خطاب نے نظر مانی ہے اور دل مطمئن نہیں ہوا۔ اب پیغمبر کے پاس آئے ہیں عمر بن خطاب مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اگر عمر بن خطاب کو ضرورت پیش آئی، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسئلہ پوچھا، پیغمبر نے برا نہیں مانا۔ آج آپ کو بھی دلائل کی بنیاد پر کسی مسئلہ میں کتاب و سنت کی دلائل کی اگر ضرورت ہو، عمر بن خطاب نبی کے پاس آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ بھی اہل علم کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہو۔ پوچھو گے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک رات کا اعتکاف کی نظر میں نے مانی ہے، یومن، ایک دن، اور کہاں؟ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں۔ قال، اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فَأَوْفِ بِنَظْرِكَ، اپنے نظر کو پورا کر، اپنے نظر کو۔ اچھا، عمر بن خطاب نے جب یہ نظر مانی تھی، اس وقت آپ دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے؟ نہیں، دین اسلام میں داخل ہے تو پیغمبر نے کیا جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو؟ دو عمر تھے نا، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، اور یہ عمر بن خطاب مراد رسول ہیں، مراد پیغمبر ہیں۔ اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما دے۔ تو پیغمبر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نظر کو پورا کر، وَلَمْ يَذْكُرْ، اور نہیں ذکر کیا، بعض الروات، بعض راویوں نے، یومن، ایک دن کا، وَلَا لیلتن، یا ایک رات کا۔ اب راویوں نے یہ ذکر نہیں کیا، پتہ نہیں وہ ایک رات کا اعتکاف تھا یا ایک دن کا اعتکاف تھا۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اگر جاہلیت کے اندر بھی، حالت کفر میں بھی، اگر اللہ کے گھر کی نظر مانی ہے تو وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ آخری وہ افعال جن کو انجام دینے سے اعتکاف میں خلل واقع نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر. ان صفیۃ بنت حیی رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد وآتیتہ ازورہ لیلا فحدثتہ ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فما رأى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع فی المشی فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رسلکما انہا صفیۃ بنت حیی فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فقال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة رضی اللہ عنہ ثم ذکرہ بمعناہ. اب یہ آخری روایت آپ کے سامنے پڑھی، اب اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ کہ اس حدیث کے اندر وہ امور بیان ہوئے ہیں، جو وہ افعال بیان ہوئے ہیں جو اعتکاف کی حالت کے اندر بھی کرے تو کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ویسے جمعے کا وقت پورا ہو گیا، اگر اجازت ہو تو حدیث کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. جزاک اللہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً اعتکاف کی حالت میں فی المسجد، مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. وآتیتہ، میں آئی، میں صفیہ بنت حیی کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف کے اندر تھے. اللہ اکبر. وآتیتہ، اور میں آئی، ازورہ، آپ کی زیارت کے لیے، لیلن، ایک رات. مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے اور صفیہ بنت حیی ایک رات آپ کی ملاقات کے لیے مسجد میں. آج بھی اگر کوئی بھائی مسجد میں بیٹھا ہے، اس مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اب خاوند تو اعتکاف پر بیٹھ گیا ہے، اب بیوی نے سحری پہنچانی ہے، اور نہیں جی عورت درباروں پر تو جا سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں صفیہ بنت حیی اللہ کے رسول کے پاس کیوں آئی آپ کی زیارت کے لیے جب کہ آپ اعتکاف کے اندر تھے؟ اللہ اکبر. اچھا، جب صفیہ بنت حیی آئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، فحدثتہ، پھر باتیں بھی کی ہیں صفیہ بنت حیی نے کس کے ساتھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فحدثتہ، حدیث کے لفظ ہیں، ثم قمت، باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد ثم قمت کہتے ہیں پھر میں کھڑی ہو گئی. کون بلا؟ صفیہ بنت حیی کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. لِأَنْقَلِبَ، کس لیے کھڑی ہوئی؟ تاکہ میں واپس پلٹ جاؤں، تاکہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں. فقام، تو آپ بھی کھڑے ہوئے، مَعِيَ، میرے ساتھ، لِيَقْلِبَنِي، مجھے واپس کرنے کے لیے، مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے. پیغمبر کائنات اعتکاف کی حالت میں کھڑے ہوئے اور مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے چل پڑے. گھر تک چھوڑنے کے لیے
چل پڑے. اعتکاف کوئی اتنی کمزور چیز نہیں ہے جی صرف باہر نکلنے سے ٹوٹ جاتے. اللہ کے رسول صفیہ بنت حیی کو چھوڑنے گئے. جب نبی کا اعتکاف نہیں ٹوٹا تو انشاءاللہ ہمارا بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا جب صفیہ بنت حیی کو آپ چھوڑنے گئے نا، ان کا گھر کہاں اور کس جگہ تھا؟ وَكَانَ مَسْكَنُهَا، آپ کی رہائش گاہ تھی کس کی؟ صفیہ بنت حیی کی تھی. دار اسامہ تبن زید، اسامہ بن زید کے گھر میں آپ کی رہائش تھی. کس کی بلا؟ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا. اچھا جب گھر چھوڑنے جا رہے تھے نا، اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے. انشاءاللہ اگر یہ لفظ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بزرگوں، نوجوانوں، عاقلوں اور بالغوں کو سمجھ میں آ گئی نا تو انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے. اچھا جب صفیہ بنت حیی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے جا رہے تھے، جن کے رہائش اسامہ بن زید کے گھر تھی، اگلے لفظ کیا ہے؟ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، تو گزر ہوا انصار کے دو آدمیوں کا. صفیہ بنت حیی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے جا رہے ہیں، اس وقت گزر انصار کے دو آدمیوں کا ہوا. انصار کے دو آدمی گزرے. اللہ اکبر. جب انصار کے دو آدمی وہاں سے گزرے نا تو اگلے حدیث کے لفظ کے فَلَمَّا رَآ، جب فَلَمَّا رَآ یا رسول اللہ، فَلَمَّا رَآ، جب آپ نے ان دونوں کو گزرتے ہوئے دیکھا. فَلَمَّا رَآ، اللہ اکبر، جب ان دونوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اسرعا فی المشی، تو دونوں نے چلنے میں جلدی کی. اسرعا، جلدی کی، فی المشی، چلنے میں. اللہ اکبر اللہ. جب ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ بنت حیی کو دیکھا، انہوں نے چلنے میں جلدی کی، جو یہ انصار کے جو دو آدمی تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما، ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ. انصار کے جو دو آدمی تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر وہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آدمی کو کیا کہا؟ علی رسلکما، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لو. جب یہ دو آدمی رکے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا صفیہ بنت حیی، فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے پوچھا تو نہیں تھا. انصار کے دو آدمیوں نے پیغمبر پہ شک دو نہیں کیا تھا. بھائی رات کا وقت ہے، صاحب سردار تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے، ہاں جی، انہوں نے شک تو نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ان کو ٹھہرایا، رکوا کر بتایا کہ یہ میری بیوی ہے جس کا نام صفیہ بنت حیی ہے. اب انصار کے یہ جو دو آدمی ہیں نا، انہوں نے کہا فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نے کوئی بات کی ہے؟ اے اللہ کے رسول اللہ پاک ہے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے اللہ پاک ہے، رسول بھی گناہوں سے ایسے پاک ہے، رسول سے ایسے گناہ کبھی صادر نہیں ہو سکتے. دلیل کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پیغمبر کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو. اب انصار کے یہ جو دو آدمی تھے کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر شک تو نہیں کیا کہ اللہ کا نبی رات کے وقت ایسی عورت کو لے کر، ہم نے ایسا گندا خیال ہے نہیں کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جواب بھی دے دیا. اچھا یہاں پر اللہ کے رسول حاضر تھے نا، انصار کے دو آدمیوں کو جب آپ نے رکوایا تو کہا اللہ اکبر. جب
رسول نے بتایا نا کہ یہ میری بیوی ہے، ان دونوں نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ وہاں اللہ کے رسول موجود تھے، انصار کے دو بندوں نے وہاں پر یا کا لفظ استعمال کیا، تو مطلب کیا ہوا، جو سامنے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے الاقرب فالاقرب کے قانون کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا، اچھا پیغمبر نے آگے اشکال دور کیا، پیغمبر نے آگے جواب دیا، فقال آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، فرمایا کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ شیطان بندوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ گویا پیغمبر نے کہا ہوگا، آپ کا ذہن تو صاف ہے، لیکن شیطان یہ وسوسہ تو ڈال سکتا ہے نا کہ پیغمبر رات کے وقت عورت کو لے کر جا رہے ہیں، شک، یعنی پیغمبر یہ باتیں ذہن میں ڈال سکتا تھا، لیکن آپ نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي خِفْتُ، پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا، پیغمبر کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا، ان یقذف فی قلوبکما شرًا، پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ وہ کہیں تم دونوں کے دلوں میں آگ کا انگارہ نہ پھینک دے، شیطان تم دونوں کے دلوں میں آگ کا انگارہ یقذفا پھینک دے، فی قلوبکما تم دونوں کے دلوں میں شرًا آگ کا انگارہ، او قال شیئا، یا اس جیسے آپ نے جملے ارشاد ہیں فرمائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے، انہا جاءت، یہ آئی صفیہ بنت حویی تزورہ، آپ کی زیارت کے لیے، فی اعتکافہ، آپ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے، فی المسجد، مسجد کے اندر، فی العشر الاواخر من رمضان، وہ رمضان کا آخری اشارہ تھا، میں آئی فتح حدثت اندہ، فتح حدثت، میں نے آپ سے باتیں بھی کی، اندہ آپ کے پاس، ساعتن کچھ گھڑی بیٹھی بھی رہی، ثم پھر قامت کھڑی ہوئی، تنقلب واپس لوٹنے کے لیے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہا یقلبہا، مجھے واپس چھوڑنے کے لیے، واپس لوٹانے کے لیے، حتی یہاں تک کہ اذا بلغت، جب پہنچے باب المسجد، مسجد کے دروازے تک، اندہ جو پاس تھا باب ام سلمہ تھا، مسجد کے اس دروازے تک پہنچے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس تھا، ثم ذکرہ بمعنہ، پھر آگے اسی طرح یہ روایت بیان کی۔ تو یہ روایت بیان ہو گئی اللہ کے توفیق سے۔ اس روایت سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ذہن میں یہ تخیل لے کر آیا تھا، جیسے میرے محترم سردار احمد یار ڈوگر صاحب کے حکم کے مطابق کہ جی موقع اور محال یہی ہے کہ ساتھیوں نے آج اعتکاف پر اور لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کا مہمان اب واپس جا رہا ہے، اسی پر آپ گفتگو کریں۔ میں نے سردار صاحب کو عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ رب کے فضل سے، اس کے توفیق سے، آپ جیسے بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں کی دعاؤں سے اسی پر بات ہو گئی، اعتکاف پر بھی اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی۔ اب یہ اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ، ایک بار آپ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ اپنے علاقے میں کتنے یار دوست احباب موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ موجود دل سے دعا کر دو، میں بھی مسافر ہوں انشاءاللہ، پتہ نہیں ابھی تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق خطیب نے خطبہ ختم نہیں کیا، فرشتے مسجد کے گیٹ کے ساتھ رجسٹر لے کر لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوں۔ وہ احباب جو پچھلے سال آپ اور میرے ساتھ موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، دعا فرماؤ جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے مطابق زندہ رکھے۔ اللہ صوم و صلات کا پابند رکھے اور زندگی کی آخری سانس کتاب و سنت کے مطابق اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔